ایک شخص تھا جو سین ڈیگو میں رہتا تھا، وہ اس کے بارے میں نیوز میں بھی آیا اور رپورٹس شائع ہوئیں کہ جب وہ ایک دن گھر جا رہا تھا تو گھر کے جب اپنے محلے کے قریب پہنچا، اپنے سیکٹر کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، تو بڑا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ اپنے گھر کے جس طرح سے قریب جاتا گیا تو دیکھا اس کے گلی کی طرف سے آگ اٹھ رہی ہے، اینڈ ٹو ہز سرپرائز اینڈ شاک جب وہ اپنی گلی میں مڑا تو دیکھا اس کے گلی میں ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں اور فائر بریگیڈ کے لوگ اور پولیس کھڑی ہوئی ہے، اینڈ ہی واز پریئنگ ٹو گاڈ کہ کاش میرا گھر نہ ہو۔ اور جب وہ گھر کے پہنچا تو دیکھا اسے گھر کے باہر ہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وین ہی انکوائرڈ اباؤٹ واٹ ہیپنڈ تو لوگوں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا میرا گھر ہے۔ تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پہ بڑے طریقے سے ایک نیوز بریک کی کہ تمہارے گھر میں فائر لگی تھی اور تمہارا سارا گھر جل گیا، جس میں تمہارے بچے، تمہاری بیوی اور تمہاری مدر تینوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ امیجن اس شخص پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے، یہ ورسٹ ہے اس کے لیے بجائے کہ اس بندے پہ جس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر والے تباہ ہو جائیں۔ ابھی جو سین ڈیگو میں جو بندہ تھا، اس کا سارا مال تباہ نہیں ہوا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے۔ Now how much do we feel sad about this person in San Diego? Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، بٹ ہم عصر کی نماز قضا کرنا ایزیلی سوچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی، اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیے گئے، جتنے مرضی حج تھے، جتنی مرضی عبادات تھی، سب ختم ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے ایکسیپٹ اے ویری فیو جس پہ مجھے ایک سوال نہ آیا ہو۔ پبلک کیو این اے سیشن، یونیورسٹی میں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں، جس پہ یہ سوال نہ ہو کہ اب وہ مزہ نہیں رہا آتا بھائی، عبادات میں دل نہیں لگتا، عبادات میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی۔ I don't feel joy in my ایمان، کیا کروں؟ How do I feel the religion؟ اس طرح کا ایک کوشچن لازمی آتا ہے۔ سو اس کا آنسر پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ آر کانسٹنٹ، اور اس سوال کے جواب میں ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے وہ نماز ہے۔ ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے، سائنس بیسیکلی انڈکشن پہ بیسڈ ہے، آبزرویشن اینڈ کنکلوژن۔ آبزرویشن ہوتی ہے تو کنکلوژن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جنگل میں نے دیکھا اراؤنڈ 150 monkeys تھے، وہ سارے براؤن تھے، سو آئی کنکلوڈ بیسڈ آن انڈکشن کہ دس جنگل از فل آف براؤن monkeys۔ ٹھیک ہے، میڈیسن میں میڈیسنز اور النیسز کا ایک کوریلیشن ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسلام میں تزکیہ کا، وہ جو اسلام میں لذت ہے، ایمان کا اور صلاح کا بہت بڑا ریلیشن ہے۔ سورہ اعلیٰ میں 14 اور 15 نمبر آیات، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وہ کون ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تزکیہ اور نماز کا ریلیشن۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے، غیب میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ، اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے۔ میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھا لوں تو اٹس مور دین انف، رائٹ؟ بٹ اگر میں آپ کو بات منوانے کے لیے ملٹیپل قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ومن اصدق من اللہ قیلا،
اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ والشمس وضحاها، یہ 2 قسمیں ہو گئیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں، ونفس وما سواها، اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں۔ اب آگے کیا ہے، بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا، جو گناہوں میں پڑ گیا۔ نماز is one of the main causes of purification۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها، تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں، اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ۔ جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے، so you burn and burn then you pray فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دی، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، پھر عصر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے، اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے۔ ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو، اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد۔ آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف، نماز میں ڈیلے کر لیں۔ اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے یور صلاح۔ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح۔ If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah.